بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جو انسانیت کے آغاز سے جڑا ہے۔ یہ قصہ ہمارے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ایک ایسی مخلوق کا ہے جو خود کو ان سے برتر سمجھتی تھی۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان ہونے والے اس آزمائش کا، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم سبق دیا ہے۔ ذرا سوچیں، وہ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور سب فرشتوں سے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کر دیا۔ اس کا نام تھا ابلیس، جو خود کو آدم سے بہتر سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے کیوں نکال دیا اور اس نے آدم علیہ السلام کو کس طرح بہکایا؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تکبر اور نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہمیں کس طرح نافرمانی سے توبہ کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو اس واقعے کی مکمل داستان قرآن اور حدیث کی روشنی میں سناتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ایک بہت ہی اہم اور سبق آموز قصہ ہے، جسے قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں زندگی میں صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور انہیں علم دیا، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب فرشتے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کا کہنا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 میں ہے۔ یہ تکبر اور نافرمانی اللہ کو سخت ناپسند آئی اور ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اسے ملعون قرار دے دیا گیا۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی اور قسم کھائی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا تاکہ وہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے۔ اللہ نے ابلیس کو مہلت دی، لیکن ساتھ ہی انسان کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ خیر اور شر میں سے کسی ایک کو چن لے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے اور اللہ نے انہیں سب چیزوں کی اجازت دی سوائے ایک درخت کے پھل کے قریب جانے سے منع کیا، مگر ابلیس نے انہیں بہکایا اور قسمیں کھا کر دھوکہ دیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس دھوکے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اس نافرمانی کے بعد انہیں جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا، مگر اللہ نے انہیں یہ سکھایا کہ اگر وہ توبہ کریں تو وہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تکبر اور نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔